السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ٹاپک میں ایک شرعی مسئلے کی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ وہ شرعی مسئلہ یہ ہے، جو بیوی نافرمان ہو، بغیر کسی وجہ کے خاوند کے گھر کو چھوڑ کر چلی گئی ہو اور میکے چلی گئی ہو، وہاں سے پھر خرچے کا مطالبہ کرتی ہو، آیا خاوند کو خرچہ دینا چاہیے یا نہیں؟ اس بارے میں مختصراً آپ حضرات کے سامنے یہ ٹاپک حاضر خدمت ہے۔ یاد رکھنا چاہیے، آج کل جس طریقے سے معاشرے کے اندر بہت ساری اور خرابیاں ہیں، تو ان خرابیوں میں سے بڑی خرابی یہ بھی ہے، بغیر کسی وجہ کے یا تھوڑی سی نوک جھوک پر، تھوڑی سی شوہر کے بات کرنے پر بیوی کو جھٹ سے غصہ آیا اور بغیر خاوند کی بات کو سنتے ہوئے گھر سے رفو چکر ہو گئی اور اپنے میکے چلی گئی۔ میکے چلے جانے کے بعد کچھ دن وہاں گزرتے ہیں تو پھر ان کا ایک اور ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے کہ خاوند جو ہے نا اتنا خرچہ دے۔ پھر جب خاوند کی طرف سے خرچہ نہیں دیا جاتا تو پھر وہ عدالت سے رجوع کرتے ہیں یا بہت سارے منصوبے بنانے کی طرح طرح کی کوششیں کرتے ہیں کہ بھی خرچہ دیا جائے۔ یاد رکھنا چاہیے، جو بیوی ہوتی ہے خرچے کی تب حقدار بن سکتی ہے جب وہ خاوند کے گھر میں رہتی ہو، تو اس وقت خاوند کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو خرچ ادا کرے۔ لیکن جو عورت بغیر کسی وجہ کے خاوند کی نافرمانی کرتے ہوئے، اس کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے اس کے گھر سے چلی جائے، اس کو بے عزت کرتے ہوئے، اور پھر وہاں کیونکہ خاوند کے گھر میں اللہ ماشاء اللہ کچھ گھروں کے علاوہ اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ خاوند کی یہی سوچ ہوتی ہے، جو اچھا خاوند ہوتا ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کو اچھا کھلاؤں، اچھا پہناؤں، اس کی ایک سمجھ بوجھ والی ایک سوچ ہوتی ہے، اچھی سی سوچ کا وہ مالک ہوتا ہے۔ ہاں، بہت سارے خاوند جاہل بھی ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے ایسے خاوندوں سے، وگرنہ میں اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ جو اچھا خاوند ہوتا ہے اس کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ کسی کی بیٹی ہے، اس کا میں جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں اس کا احترام کروں، اس کے بچے ہیں، میرے بھی بچے ہیں، جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے اللہ پاک نے جتنے مجھے دیا ہے تو میں ان پر خرچ کروں۔ ایک اچھی روٹین چل رہی ہوتی ہے، اچھا نظام چل رہا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، جو آدمی تھکا ہارا ہو اور اسی طریقے سے اس کو سکون کی تلاش ہو، سارا دن کی اس کو تھکاوٹ ہو، تو بیوی کو چاہیے کہ اس کو دبانا چاہیے، اس کے غصے کو کافور کرنا چاہیے، ختم کرنا چاہیے، اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرنی چاہیے۔ اب جہالت کی وجہ سے سارا دن خاوند کماتا ہے، جب شام کو گھر آتا ہے تو بیوی اس سے لڑ پڑتی ہے۔ تو آپ دیکھو، جو سارا دن جو ہے نا اس نے کمایا ہے، اس کا ذہن بھی تھکا ہوا ہے، اس کے جسم کے تمام اعضاء تھکے ہوئے ہیں۔ اب جب وہ اس سے ایسی غیر سنجیدہ گفتگو کرے گی، جب اس سے لڑ پڑے گی، اس کو طرح طرح کی باتیں سنائے گی، تو بھلا بتاؤ کیا وہ اپنے کنٹرول میں رہے گا؟ اس کو تھکاوٹ کے بعد کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہو سکتا کہ جو ہے نا اللہ ماشاء اللہ، جو عام طور پر جو کم علم لوگ ہوتے ہیں، جو جاہل ہوتے ہیں، وہ تو بالکل اپنے آپ کو برداشت نہیں کر پاتے۔ جو اچھے سے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی تھوڑا بہت غصہ آ جاتا ہے۔ تو اس لیے بیوی کو سوچنا چاہیے کہ جو ہے نا جب خاوند سارا دن تھکا ہارا آئے تو اس کو اس کی خدمت کرنی چاہیے، یا خدمت نہیں بھی کر سکتی کم از کم اس کو پانی دینا چاہیے، پیار سے باتیں کرنی چاہیے، اس کو بستر بچھا کر دینا چاہیے۔ طرح طرح کی جو ایک اخلاقی کام ہیں تو وہ بیوی کو کرنے چاہیے۔ لیکن یہ ہمیں خال کہیں کہیں نظر آتے ہیں، چیدہ مقامات پر یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن جو ہے نا آج یہ پورے جو ہے نا وہ جو گھرانے ہیں، کم از کم بہت سارے گھرانوں کا یہی حال ہے۔ تھوڑی سی بات خاوند نے کی ہی نہیں یا تھوڑی سی کی ہے تو وہ اس کی بیوی اس کے ساتھ جھگڑا کر کے بغیر کسی وجہ کے اس کے گھر سے رخصت ہو جاتی ہے۔ پھر رخصت ہونے کے بعد، کیونکہ خاوند کا گھر تو خاوند کا گھر ہوتا ہے، انسان کا گھر اپنا تو اپنا ہی گھر ہوتا ہے، لیکن جب وہاں جاتی ہے میکے کے گھر، اپنے باپ کے گھر جب چلی جاتی ہے،
ٹھیکے والوں کے گھر جب چلی جاتی ہے، وہاں جب اس کو بدسکونی ہوتی ہے، جب اس کے پاس خرچ نہیں ہوتا، اس کو پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ خاوند تو اس کی ساری ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہوتی ہے نا، اس کو اس وجہ سے پتہ نہیں چلتا کہ جو ہے نا میرے ساتھ کتنے احسانات کیے جا رہے ہیں۔ جب وہ دوسروں کے گھر جاتی ہے تب جا کر اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ خاوند کے میرے اوپر کتنے احسانات تھے، لیکن یہ پھر بھی نہیں سوچتی، تو پھر الٹا جو ہے نا وہ دھمکیوں کے ساتھ، الٹا جو ہے نا وہ عدالت میں رجوع کرنے کے ساتھ خاوند سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ تم ہمارا خرچ ادا کرو۔ یاد رکھنا چاہیے یہ خرچ کا یہ جو لوگ مطالبہ کرتے ہیں اور طرح طرح سے جو ہے نا خاوند کو ستانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ خرچ عورت اس صورت کے اندر لے سکتی ہے جب وہ اس کے گھر میں رہتی ہو۔ اگر بغیر کسی اجازت کے اس کی نافرمانی کرتے ہوئے جب وہ اپنے والدین کے گھر میں پہنچ چکی ہے تو اب وہ خرچے کی کوئی حقدار نہیں ہے، شریعت اس کو یہ حق نہیں دیتی کہ وہ اپنے خاوند سے جو ہے نا خرچ کا مطالبہ کرے۔ اور اسی طریقے سے یا تو پھر ایسا ہے کہ خاوند اس کو والدین کے گھر میں رہنے کی اجازت دے دے تب تو خرچ لے سکتی ہے، لیکن اگر خاوند اس کو اجازت نہیں دیتا، خاوند یہی کہتا ہے کہ آپ آؤ میرے گھر میں رہو، اگر وہ گھر میں نہیں آتی، ادھر سے جو ہے نا خرچے کی ڈیمانڈ کر رہی ہے، تو شریعت کے اسی اصول پر عمل کرتے ہوئے کہ شریعت نے ایسی عورت کے لیے کوئی خرچے کا انتظام نہیں فرمایا ہے، تو خاوند کے اوپر لازم نہیں کیا ہے کہ جو ناشیزہ عورت ہو، نافرمان عورت ہو، جو ہے نا خاوند اس کو خرچ پیش کرے۔ لیکن اتنا یہ بات زور پکڑ گئی ہے اور اتنا ارمان بھی ہوتا ہے سن کے جو ہے نا، اب تو لوگ اتنے لالچی ہو گئے ہیں، جو ہے نا تھوڑی سی بات ہوئی اور اپنی بیٹی کو رسا لیا، اور جو ہے نا جو ہی وہ اپنے خاوند سے روٹ کر گھر آتی ہے تو ایک ماہ مشکل سے بڑا گزرتا ہے، ان کو ایک بہانہ سا مل جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ عدالت میں رجوع کرتے ہیں، یا کسی نہ بھی کسی طریقے سے جو ہے نا وہ پیسے لینے کی کوشش کرتے ہیں، خاوند کو ذلیل کرتے ہیں کہ ہمیں اور اسی طرح 25 لاکھ دے دو، 20 لاکھ دے دو، 10 لاکھ دے دو، اتنا خرچ دے دو، 50,000 ماہانہ دے دو، مطلب طرح طرح کی ڈیمانڈیں ان کی ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے یہ جو آپ ان سے خرچ کا مطالبہ کر رہے ہو، آپ کس حق سے کر رہے ہو، کس اصول سے کر رہے ہو، کیا تمہارا اپنا قانون ہے؟ دنیا میں رہنے کا کوئی اللہ تعالیٰ نے طریقہ نہیں بتایا ہے آپ لوگوں کو؟ کیا شریعت کے اس اصول کا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو بیوی نافرمان ہو، والدین کے گھر میں بغیر کسی وجہ کے چلی گئی ہو، تو اس کے والدین خاوند سے خرچ کا مطالبہ نہیں کر سکتے؟ اس لیے میری ادب سے یہی گزارش ہے، خاوند حضرات سے بھی یہی، جتنی بھی خاوند ہیں ان سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ جتنی ہو سکے جو ہے نا پیار سے، محبت اور اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور بیویوں سے بھی یہی جو ہے نا میں التجا کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں کہ بھی آپ سوچا کریں، سمجھا کریں، اپنے خاوند کو خاوند سمجھیں، جو ہے نا اس کی تھکن کا احساس کریں، جو ہے نا جتنی اللہ پاک نے اس کو ذمہ داری دی ہے، جتنا وہ کما سکتا ہے وہ آپ کو دے رہا ہے، تھوڑی بہت اگر گھر میں بات ہو بھی جائے تو اللہ کی رضا کی خاطر اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ چہ جائے کہ تھوڑی سی بات ہوئی تو اپنے والدین کے گھر میں چلی گئی، پھر جب وہاں تکلیفیں آتی ہیں تو پھر مزید خاوند کے اوپر بوجھ بننے کی جو ہے نا لوگ کوشش کرتے ہیں، اس کو خرچے کا جو ہے نا یہ بہانہ بنا کر پھر اس کو مزید تنگ کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے، تو اے خاوند حضرات، تم جو بھی تمہاری نافرمان ہو اپنے والدین کے گھر چلی جائے تمہاری اجازت کے بغیر، اس کو بالکل 1 روپیہ بھی خرچہ نہ دو۔ اور اسی طریقے سے جو ہے نا جو بیوی آپ کے کہنے پر آئے اور اسی طریقے سے آپ کے گھر میں رہے، آپ کی عزت اور احترام کرے، آپ اس کا بھی بے حد خیال کریں، اس کا دھیان رکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مفہوم مبارک یہ ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ تو اسی اصول کو اپناتے ہوئے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو اسوہ ہے، اسی کو اپناتے ہوئے اپنے بیوی کے ساتھ بہت ہی زیادہ حسن سلوک کا مظاہرہ کریں۔ لیکن جب وہ آپ کے کسی کھاتے کی نہ رہے، آپ کو جو ہے نا بے عزت کر کے، ذلیل کر کے، تنگ کر کے آپ کے گھر سے چلی جائے، تو آپ اس کو 1 روپیے کا جو ہے نا بھی انتظام کر کے نہ دو۔ امید کرتا ہوں کہ جو ہے نا آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔